کیڑے مکوڑے کی طرح باہر آ جاتے. 11ویں شریف آتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کی طرح باہر آ جاتے. پریشانی ہے کیا بھائی؟ تمہیں میلاد النبی سے پریشانی نہیں ہے، یہ نبی کا بغض ہے تمہارے اندر. نہ تم خود مناؤ گے، شیطان نے یہ وعدہ رکھا ہے کہ میں نہ خود نماز پڑھوں گا نہ مومنوں کو نماز پڑھنے دوں گا. وہی کام تم کر رہے ہو کہ نہ تم مناؤ گے نہ مومنوں کو منانے دو گے. اعتراضات کرتے ہیں ہمارے اوپر. یہ صدیوں سے ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے مشائخ، پیران اعظام اس مسئلے کو واضح کر چکے ہیں، مگر پھر ہر سال اٹھ کے آ جاتے ہیں. تجھے نہیں منانا مت منا بھائی. ہمارے سنیوں کو کیوں ورغلا رہا ہے؟ اگر اتنا ہی ہے تمہارے اندر، دلائل ہے، تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے سنیوں سے، علماؤں سے بات کرو، ایک ٹیبل پہ آؤ، بات کرتے ہیں. جو منتشر ہے نا، جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، تو میں ان ایسے اسلامی بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا جو تذبذب کے شکار ہیں. ارے انہوں ایسا بولتے، انہوں ایسا بولتے. جب تم ایسے مسئلے میں پڑ جاؤ تو پھر ایک کام کرنا، دونوں کو سامنے لے آؤ، دونوں فرقے کے سامنے، دونوں فرقے کے علماء کو سامنے لے آؤ اور خود سامنے بیٹھو. تمہیں واضح ہو جائے گا کہ کون سچ ہے کون حق پر ہے. یہی بات نہیں، یہ لوگ ہر بات میں دلائل پوچھتے ہیں. یاد رکھیے، ہر جائز کاموں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز کام کروانے نہیں آتے. یہ بات نوٹ کیجیے. انبیاء کرام ہر جائز کام کروانے کے لیے نہیں آتے. ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتے ہیں. اگر ہر جائز کام کو اگر قرآن اور حدیث میں لکھ لیا جاتا تو پھر 30 پارے نہیں 30,000 پارے بھی کم پڑ جاتے. جائز کاموں کی تفصیل اتنی ہے. اور جتنے کام حرام تھے اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اللہ نے فرما دیا، جیسے عورتوں کے بارے میں فلاں 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 عورت آپ کے لیے حرام ہے. اللہ نے واضح فرما دیا، آپ کی ماں، آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کے نانا، آپ کی بھانجی، یہ وہ تمام چیز جتنے بھی رشتے تھے اللہ نے جو حرام رشتے تھے اللہ نے بورڈ لگا دیا، یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہے. اب اس کے لیے، اب اس کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہوں گی وہ سب تمہارے لیے جائز ہوں گی، سب سے نکاح کر سکتے ہو. تو قرآن میں جائز، ہر جائز کام کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں ناجائز کام اور حرام کام کا ذکر ہے. جتنے حرام ہے ہو گئے، جتنے حرام کر اللہ نے دینے کے ہو گئے. اب اس کے بعد جتنے بھی ہوں گے وہ جائز ہوں گے. پھر اس پہ دلیلیں پوچھنے لگ جاتے ہیں، پھر اس پہ یہ کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ تمام میں نے دلائل دیے ہیں، مدارج النبوت، دلائل النبوہ، یہ تمام کتابیں ہیں جو ایسے اسلاف ایسے بزرگان دین کی ہے جس پہ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. تمام لوگ ایسے علماء کو مانتے ہیں. میں کوئی اعلیٰ حضرت کی دلیل نہیں دیا، میں چاہتا تو دے سکتا تھا، مگر یہ لوگ اٹھ جائیں گے، بولیں گے کہ اعلیٰ حضرت تو ان کے امام تھے، ہمارے تو ہی نہیں. میں نے ان کے دلائل دیے جنہیں یہ بھی مانتے ہیں. اب تمہارے پاس اعتراض کرنے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اگر بدعت اور شرک کے فتوے لگانا ہے تو پہلے ان بزرگان دین کے اوپر لگاؤ، ان کے اوپر لگاؤ، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر بدعت اور کے فتوے لگانا. اور بدعت کے بھی اقسام ہوتے ہیں، بدعت کے بھی اقسام ہوتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں تو ایک بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن تھا جس طرح سے آج نسخہ بن کے ہے، کتاب کی شکل میں تھی نہیں تھی. وہ تو سرکار کے ظاہری زمانے کے بعد اس کو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق، تمہارے فاروق، حضرت علی نے مل کر اس کو جمع کیا سرکار کے ظاہری زمانے کے بعد. تو وہ قرآن کو پھر کیا کہو گے؟ 20 رکعت تراویح سرکار کے زمانے میں تھی نہیں تھی؟ یہ تو حضرت ابو بکر، عمر فاروق نے اس کو رائج کیا. تو یہ بھی تو بدعت ہے. یہ تو سبھی کھلے عام کرتے ہیں جتنے بھی مانے. تو جو اچھا کام، بات یاد رکھیے کہ جو دنیا میں جو بھی اچھا کام، نیک
کہ ثواب کی نیت سے رائج کرتا ہے، جو بھی اچھا کام ثواب کی نیت سے رائج کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور قیامت تک اس پہ عمل کریں گے، تو قیامت تک آخری بندے تک جو بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کے عمل کا ثواب، جس نے اس کام کو رائج کیا تھا، اللہ اس کے عمل کا ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے۔ جو برائی کو رائج کرے گا، قیامت تک اس برائی کو لوگ کرتے رہیں گے، تو قیامت تک اس برے کام کے کرنے کا عذاب شروع کرنے والے کو دیتا رہے گا۔ تو اچھا کام، بھلائی، ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو آپ اگر یہ میلاد النبی فار ایگزامپل، اتنے تو دلائل بڑے پڑے، کتابیں بھری پڑی ہمارے دلائل سے کہ میلاد النبی منانا جائز، کتابیں بھری پڑی ہے، مگر فار ایگزامپل مان لیتے ہیں بھائی تم شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہو، مان لیتے ہیں تمہارے بقول، مگر یہ کام کرتے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ذرا اس کو تم سمجھو، ہوتا کیا ہے اس میں؟ یہی نا، سرکار کے نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار کے بیانات، ان کے صورت کے تذکرے، سیرت کے تذکرے، ان کے احکام، ان کے فرمان، ان کی سنت، ان کے صحابہ کی سنت، ان کے صحابہ کی بات بیان کی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے۔ جب کوئی جیت جاتا ہے حاکم، یہی مسلمان جو آج فتوے دیے پھرتے ہیں نا، یہ دوغلے لوگ، یہی ان کے حکمرانوں اور ایسے ظالموں کے پیچھے جب وہ جیت جاتے ہیں، ان کے پیچھے واوی کرتے ہوئے جھنڈے لگاتے، ان کے بینر تلے، ان کے پارٹی کے بینر لے کر، جھنڈے لے کر ایسے لوگوں کے پیچھے پھرا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جب سرکار کے در سے ہٹو گے تو ایسے ظالم اور زانیوں کے پیچھے لگ جاؤ گے، ان کے چاٹنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ تو غلامی اپنے گلے میں پٹا نبی کا رکھنا ہے، ان حکمرانوں کا نہیں، ان ظالموں کا نہیں، جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، یہ تمہیں لوٹنے کے لیے آئے گے، یہ تمہیں ختم کرنے کے لیے آئیں گے، یا اپنی پالیسی اور اپنی حکمرانی، اپنی سیاست کے نام پر تمہیں دوغلا بنانے کے لیے آئیں گے۔ آج کہتے ہیں سیکولرزم کے نام پر کتنے بے حیائیاں اور بد کرداریاں ہو رہی ہے، ٹیکے لگاتے پھرتے ہیں، ان کے دعوتوں پر شامل ہوتے رہتے ہیں، کیا یہی ہے؟ اور بڑے خوشی سے اپنے آپ کو سیکولر بتاتے ہیں کہ میں سیکولر ہوں۔ بھائی سیکولر کا اگر معنی دیکھا جائے نا تو سیکولر کا دوسرا معنی ہوتا ہے منافق، یعنی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ہم بھی صحیح انہوں بھی صحیح۔ سیکولر کا معنی ہی ہوتا ہے منافق، اور جو کہہ دیا میں سیکولر ہوں تو سمجھ لو کہ وہ خود اقرار کر لیا کہ وہ منافق ہے۔ اور منافق کا درجہ کیا ہے جہنم میں پتہ ہے؟ ابو جہل بھی اس کے اوپر درجے میں رہے گا، اتنا بڑا منافق خطرناک ہے۔ ابو لہب بھی اس کے اوپر رہے گا، وہ سب سے نچلے درجے میں منافق کو رکھا جائے گا۔ منافقانہ انداز چھوڑو، اپنے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیجئے۔